بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو ڈھیر دولت دینے لگتے ہیں تو ایسے انسان کو خواب میں یہ 5 چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ایسے 2 کام بھی بیان کریں گے جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دن میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی تو تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اور ابن امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا، ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ آج بھی ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں، تو انہوں نے یہ 5 کام بتائے۔ فرمایا، نمبر 1 تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو اور پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ ناظرین، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے، ایک بدھو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے، ہمیں کچھ قرضہ دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدھو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدھو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔
چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب ہوا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، آپ رات کے وقت دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلاموں کو بھیجا، جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو جگایا اور کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت نے پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اور اٹھو تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں جا پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ، پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المؤمنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی یہی امیر المؤمنین ہیں۔ فوراً قدموں میں گرا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دے۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے اے بدو، تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دولت شہرت کی بلندیاں ملنے والی ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا، اور خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کے اوپر سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھتے ہی دیکھتے دولت سے نوازنے والا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ آمین ثم آمین۔